میں کیونکہ اسلام آباد سے نکلا تھا، میں رستے میں تھا، تو مجھے پتہ چلا جی کہ وہاں پہ تو بے انداز فائرنگ ہو گئی۔ میں ڈی پی او صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں تھا، ڈی سی صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں تھا، انہوں نے بھی بتایا جی ہمارے پاس تو افتتاح کی کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے۔ پولیس نے کہا جی ہم تو لا اینڈ آرڈر کی کوشش کر رہے ہیں، وہ رسی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر کسی بھی کی بھی کوئی پرووڈ اسکیم ہو، کسی بھی ادارے میں کوئی پرووڈ اسکیم، کوئی کام ڈیولپمنٹ کا کام کرنا چاہے، تو میں تو میرا بدترین مخالف کیوں نہ، میں تو اسے ویلکم کروں گا، کیونکہ یہ منصوبے جو ہے عوامی فلاح و بہبود کے، میرے ذاتی تو نہیں، یا کوٹلہ کے لوگوں کے ذاتی تو نہیں۔ مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ کم از کم کوئی اہل عقل سیاستدان اس طرح کی جسارت نہیں کرتا، اور پھر بندوقوں کے زور پہ، کیونکہ میں نے اپنے لوگوں کو بڑی سختی سے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم کیونکہ الحمدللہ سیاسی گھرانہ ہے، ہم نے سیاسی طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرنا۔ خدا نہ خواستہ اگر لڑائی کا راستہ لینا ہوتا تو یہ پورا ڈسٹرکٹ نہیں، پورا پاکستان کو پتہ ہے کہ کوٹلہ میں لڑنے کی بھی بڑی صلاحیت ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا یہ آبجیکٹیو نہیں تھا۔ ہم نے تو تعمیر و ترقی کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، ہم نے دن رات سیاست میں عوام کی فلاح و بہبود اور تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا، لیکن جو حرکت آج کوٹلہ میں ہوئی یہ ناقابل برداشت ہے۔ میں نے ڈی پی او صاحب کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے اس غیر قانونی افتتاح اور اس فائرنگ کے خلاف اگر قانونی کارروائی نہ کی تو پھر ہم سیاسی لوگ ہیں، پھر ہم اپنا سیاسی لا عمل اختیار کریں گے، پھر ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی کارکن ہیں، پھر جو ہم سے بن پڑا، ہم وہ احتجاج جس لیول پہ بھی ہمارا ہوا، پہلے تو میں انشاءاللہ اس کے خلاف انتظامیہ کے خلاف اسمبلی میں بھی جاؤں گا، تحریکیت میں وہاں پہ جمع کراؤں گا کہ یہ تحریک استحقاق جمع کرواؤں گا کہ یہ اتنی بڑی زیادتی۔ میں سٹنگ ایم این اے ہوں، یہاں سٹنگ پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی ہے، یہ تو سیاسی طور پہ اس کا حق ہے۔ اگر کسی کی پرووڈ اسکیم بھی ہو، ایک شخص جو یہاں سے کونسلر نہیں بنا اور وہ کوٹلہ کے سول ہاسپٹل میں زور زبردستی انتظامیہ کے بل بوتے پہ آ کے اپنا پھیتا کاٹنا چاہیے، وہ پھیتا کاٹے تو شوق سے کاٹے، کوئی پیسے بھی تو لے کے آئے۔ آپ کے چچا وزیر اعلیٰ ہیں تو ان سے کوئی پیسے لے آنے تھے، انہیں کہنا تھا کہ پرووڈ اسکیم کر کے پیسے بھیج دیں۔ جب میں نے صبح انتظامیہ سے پوچھا کہ اس اسکیم کی کوئی حقیقت ہے تو انہوں نے کہا جی ابھی تو اس کا پی سی 1 بھی نہیں بنا۔ آپ سمجھیں کہ پہلے پی سی 1 بن کے جاتا ہے، پھر اسکیم پرووڈ ہوتی ہے، پھر وہ فنانس کے پاس جاتی ہے، پھر وہ پیسے ریلیز کرتے ہیں، پھر ٹینڈر پراسنگ ہوتا ہے۔ تو حکومت ختم ہو گئی لیکن حکومت کا نشہ ختم نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے آج کوٹلہ کے اور گرد و نواح کے لوگوں نے انہیں سیاست سکھائی تو ہے کہ سیاست اس طرح کرنی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حرکات ان کی سیاست کو ڈبو دیں گی۔ وہ سیاست تو ان کی خیر پہلے بھی نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کے بل بوتے پہ کبھی پی ٹی آئی کو بلیک میل کر کے آگے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو 4 دن لگے ہیں، جو لوٹ کسوٹ کر سکتے ہیں، جو سیاست میں غنڈہ گردی کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ 2-2.5 سال میں اور ان 4 مہینوں میں جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو انہوں نے گجرات کا حشر نشر کر دی۔ انہوں نے پولیس کو پریکٹیکلی ایک سیکیورٹی ایجنسی بنا دی ہے، انہوں نے بے دریغ پولیس کا اور مسلح جتھوں کا استعمال شروع کر دیا۔ اب میں نہیں، میرا خیال ہے بچہ گواہ ہے کہ جس طرح لا اینڈ آرڈر بگڑ گیا گجرات کا، اور جس طرح پولیس بے بس آج دکھائی دی ہے۔ میرے رستے میں بھی میں نے ڈی پی او صاحب سے بات یہ کی تھی کہ اگر آپ اس پہ قانونی کارروائی نہیں کریں گے، بلکہ وہاں لوگوں نے ان کے گن مین پکڑ لی، ان کی بندوقیں بھی چھینی، وہ پولیس نے لے لی، اور پھر بھی اس کے باوجود پولیس نے ان کے خلاف کارروائی ابھی تک نہیں کی۔ تو میں نے یہ وارن کرتا ہوں اپنے صحافی بھائیوں کے ذریعے کہ اگر اس پہ ایکشن نہ لیا پولیس نے، اگر ان کے خلاف کارروائی نہ کی، تو
انشاءاللہ پھر مسلم لیگ نون اتنی بھی کمزور نہیں، پھر یہ ہمارے لوگ اتنے بھی کمزور نہیں، پھر ہم اپنا سیاسی طریقہ کار اپنائیں گے اور آخری حد تک جائیں گے۔ اور میں چودھریوں کو بھی وارن کرتا ہوں کہ آپ کی وزیر اعلیٰ شپ ختم ہو گئی، اب آپ کی بلیک میلنگ ختم ہو گئی، ہوش کے ناخن لے لیں۔ آج جو آپ نے کوٹلہ میں حرکت کی، انشاءاللہ اس کا سیاسی جواب بھی دیں گے، اور جس جواب کی آپ طلب رکھتے ہیں وہ بھی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ہم امن کے دائی ہیں، ہم ہر صورت میں امن چاہتے ہیں، ہم لوگوں کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں، ہم تعمیر و ترقی چاہتے ہیں، ہم فساد اور انتشار کے نہ خود حامی ہیں، نہ کسی کو کرنے کی ہمت کرنے دیں گے۔ اگر ایسی جو آج حرکت ہوئی ہے، کافی جو حضرات ہیں یہاں کے لوکل وہ سارے وہاں پہ موجود تھے، وہاں کوئی ڈپارٹمنٹ کا کوئی سرکاری آدمی کوئی پروف اسکیم نہیں ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے نقوی صاحب، جس طرح ہم کوئی 10 20 50 اسکیموں کے پروف لے لیتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ڈائریکٹیو کروا لی ہے کوئی 50 اسکیموں کے۔ بھائی اسکیم ہوتی ہے جو اسکیم پرووڈ ہو جائے، جس اسکیم کے پیسے ریلیز ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ کوئی کسی سرکاری ادارے کا کوئی ادنا سا ملازم بھی نہیں ہے، طاقت کے بل بوتے پہ اور انتظامیہ کے، اور جو آج لوکل پولیس اور کھاریاں کی جو لوکل پولیس ہے، جو انہوں نے گندا کردار ادا کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پھر بھی ہمارے لوگوں نے بڑی صبر اور استقامت سے کام لیا، خالی ہاتھوں سے مزاحمت کی۔ جس طرح انہوں نے فائرنگ کی تو وہ یہ جانتے ہیں کہ فائرنگ کا جواب دوسرے طریقے سے بھی ہو سکتا تھا، اور جس طرح انتظامیہ کا بیہودہ کردار تھا، انشاءاللہ میرے اللہ نے مجھے زندگی دی، وقت آیا تو ان کو عبرت کا نشان بناؤں گا، وہ یاد رکھیں گے کہ آئندہ ہم نے کوٹلہ میں ایسی حرکت نہیں کرنی۔ آج کا جو ساری کام جو دینا تو وہ تو میں نے دے دیا۔ میں اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اہل علاقہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نوجوانوں کا، اپنی یوتھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کا شکریہ، جنہوں نے بڑی جرت اور استقامت کے ساتھ ان جتھوں کو نہ صرف ڈٹ کے مقابلہ کیا، انہیں پسپا کیا، اور جس طرح وہ بزدلانہ طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جوتے چھوڑ کے جس طرح وہ فائرنگ کرتے ہوئے دھم دھما کے بھاگے ہیں۔ وہ بھئی افتتاح کرنا تو افتتاح تو سول لوگوں سے کیا جاتا ہے، پبلک کے ساتھ کیا جاتا ہے، پبلک آپ کو جوتے مار رہی ہے اور آپ انتظامیہ کے سہارے افتتاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی تقریر میں میں نے سنا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ وہ جی ہر بار یہ کہہ دیں کہ اسی انج نہیں انج کر دیں گے، کیونکہ 5 دن بعد حکومت ختم ہو رہی ہے، الیکشن شروع ہو رہے ہیں، پھر انشاءاللہ تمہیں یہ بھی دساں گے کہ اسی کہنے کاٹا تے کرنے زیادہ ہے، وہ بھی کر کے پریکٹیکل دس دیں گے۔ انشاءاللہ